ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک بیان تھا جس میں وہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں، جو کہ شدید، جس پہ ان کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا. When the banner became bigger and a question was asked to me regarding Yazid, may Allah have mercy, and I said, may Allah have mercy on him. جنید جمشید صاحب جب دین والی سائٹ پر آئے تو ہم سب نے ان کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا. کسی نے کوئی بیان دے دیا، کسی نے کوئی بیان دے دیا. ہم نے اپریشیٹ نہیں کیا. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم انہیں اپریشیٹ کرتے، ان کو جتنی ان کو اپریسیشن ملتی ان کی طرف دے کے اور بھی لوگ دین والی سائٹ پر آتے. لیکن خیر، جنید جمشید نے ایک واقعہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کر رہے تھے، جس میں ان سے کوئی ایسے الفاظ ادا ہو گئے جو چند لوگوں کے بقول بہت غیر مناسب الفاظ تھے، جس کی انہوں نے آ کے آن دا ریکارڈ معافی بھی مانگی. اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. پھر بھی ایئرپورٹ پہ جو کچھ ہوا، بہت سے لوگ آپ میں سے ان سے جانتے ہیں، ان کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور انہوں نے رو کے اس بات پہ معافی مانگی کہ مجھے ارادتاً نہیں، غیر ارادتاً اگر ان کے منہ سے ایسا کوئی لفظ نکل گیا تو میں سب سے بھی معافی مانگتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتا ہوں. تو اس بیان کے بعد تو کوئی تنقید والی بات رہ نہیں جاتی تھی، تشدد تو دور کی بات تھی. اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے، بہت اچھی بات ہے، اصلاح کریں، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے ہیں، کچھ قوانین ہیں. یہ تو کہیں بھی ہمارے دین میں نہیں لکھا کہ آپ کو کسی بات پہ اختلاف رائے ہے تو آپ تشدد کریں. جا کے آپ نے سیدھا تشدد کا نشانہ بنا دیا. ہمارا کمال کیا ہے؟ مسلمان گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی، مسلمان گھرانے میں ہم نے پرورش پالی، کلمہ گو ہیں. اب ہم نے ہر ایک کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ اٹھا لیا. خود ہم بھلے ٹھیک ہیں یا نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن دوسروں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات کریں تو ڈاکٹر ذاکر نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول دیا. سننے میں بہت عجیب لگا، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یزید وہ جس کو آپ نے کوئی بہت غیر مناسب لفظ بولا ہے تو آپ اس کو یزید کہہ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر غیر مناسب لفظ کوئی نہیں. اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول دیا، مطلب کہ اللہ ان سے راضی ہوں. تو اس پہ ڈاکٹر ذاکر نے جو دلیل دی ہے وہ انہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ کا ایک فتویٰ ہے، اس کی روشنی میں یہ دلیل دی ہے کہ جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اور عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ یزید نے اپنے اس گناہ پہ معافی مانگ لی ہو. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ امام غزالی کے جو فتویٰ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ یزید کو سارے علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی تعریف نہیں کرتا، بالکل غلط ہے. جہاں تک کہ یزید کی رائے ہے مسلمان علماء میں اور مسلم عام میں، ان میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ انہیں قرض کرنا چاہیے، لعنت بھیجنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں خاموش رہنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر رحیم اللہ کہنا چاہیے، میں اللہ. اور یہ کہے کہ کوئی بھی عالم نے نہیں کہا، یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ پڑھیں گے امام غزالی کو پوچھا گیا تھا کیا ہم دعا کر سکتے گا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جب امام غزالی سے پوچھا گیا کیا یزید بھیجنا چاہیے تو انہوں نے کہا نہیں. جب ان سے پوچھا تھا کہ رحیم اللہ کہہ سکتے، انہوں نے کہا کہنا مستحب ہے، یعنی رحیم اللہ کہنا، ان کو دعا دینا بہتر ہے. اور یہ لکھا ہے قائد شریعت من اکبر یزید، پیج نمبر 57-59. اور امام غزالی یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید مسلمان تھا، اور جب ہم دعا کرتے اللہ مغفر لی مسلمان مسلمات، تو اس کے اندر ارے مسلمان اور مرد بھی آ جاتے ہیں، اور یہ میں دعا کے اندر انکلوڈیڈ ہے. اور جب آپ پڑھتے صحیح بخاری میں پڑھیں گے، صحیح بخاری کا نمبر 4 ہے، بک نمبر جہاد، حدیث نمبر 2924 میں لکھا ہے شخص جنگ قسطنطنیپل میں حصہ لیں گا، اللہ کے رسول نے اشارت دی کہ وہ جنت جائیں گے. اور اگر آپ شرح میں پڑھیں گے حافظ ابن عسقلانی، وہ کہتے ہیں کہ یزید تھے کہ کمانڈر. تو صحیح بخاری کے حساب سے یزید رسول نے بشارت دی ہے جنت کی. تو جو شخص کو جنت کی بشارت دی ہمارے رسول نے، ان کے اوپر لعنت بھیجنا غلط ہے. عین ممکن ہے کہ یزید نے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لی ہو، کہیں ثابت نہیں ہے کہ اس نے معافی مانگی یا نہیں مانگی. خیر، جب ان کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے پھر بھی معافی مانگی کہ اگر میرے اس بیان سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو میں
خود سے بیان نہیں دیا، خود سے فتویٰ نہیں لگا، کیونکہ وہ مفتی نہیں ہے، وہ اسکالر ہے. جو آپ نے چیز اچھی سیکھی ہے وہ آپ کا فرض ہے دوسروں تک پہنچائیں. اگر میں نے کوئی اچھی چیز سیکھی ہے تو میرا فرض ہے میں آپ تک پہنچاؤں. لیکن ہوا یہ کہ ہم نے ان کی جو لاکھوں لوگوں کو مسلمان کرنے والی نیکی ہے، جو آن دا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے اتنے لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا ہے، آف دا ریکارڈ کتنے یہ نہیں جانتے ہم نے ان کی وہ نیکی چھوڑ دی. ہم نے بس ایک یہ بات پکڑ لی، ہاں یہ کیوں کہا، ٹھیک ہے اس نے یہ کہا ہے، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے تو اس نے معافی مانگ لی، ٹھیک ہے ہم سب اکٹھے ہو گئے ان کے اوپر فتویٰ لگانے کے لیے. یہ سب کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ صرف فرقہ واریت پھیل رہی ہے. اور فرقہ واریت جس کے بارے میں ہمارے دین میں ہمیں بار بار منع کیا گیا ہے، فرقہ واریت مت کرنا، فرقہ واریت میں مت پڑھنا. فرقہ واریت میں پڑھ کے اگر آپ جائزہ لیں کبھی اس بات کا، تو فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو یا کسی بھی مسلمان کو اس کا تو فائدہ نہیں ہے. ہم تو ٹولیوں میں بٹ کے، کوئی اس فرقے کا، کوئی اس فرقے کا، کوئی اس فرقے کا، تو اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کبھی آپ نے اس بارے میں غور کیا؟ بس اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اور فرقہ واریت جیسی فساد اور فتنے سے اللہ ہمیں بچائے. فرقہ واریت ایک فتنہ ہے جس کے بارے میں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ہمیں حکم دیا تھا کہ ایسا فتنہ آئے گا، اس فتنے میں مت پڑنا. پھر بھی ہم اس فتنے میں پڑیں اور پھر ہم نعرہ لگاتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. کبھی آپ نے دیکھا محبوب نے کوئی حکم دیا، کوئی بات کی اور وہ آگے سے مانے نہ؟ ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ جس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہم وہ بات نہیں مانتے، پھر ہم نعرے لگاتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. ہم کیسے عاشق ہیں؟ کبھی اس بات پہ بھی غور کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ واریت جیسی آگ میں پڑنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے. میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس پہ پیشگی معذرت کرتی ہوں. بینگ این اسلامک اسٹوڈنٹ، میں نے جو سیکھا مجھے لگا کہ مجھے آپ سے شیئر کرنا چاہیے، آپ کو بتانا چاہیے. میری کسی بری بات کا کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس پہ پیشگی معذرت کرتی ہوں. اپنے جو بھی آپ کا سوال ہے اس بیان سے ریلیٹڈ آپ اپنے کمنٹس میں اظہار کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. آپ کی میزبان فائزہ. خدا حافظ.